نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے یہاں وہ 4 لائنوں میں آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، اور یہ 4 ہی نکات سمجھ لیجئے کہ جن پر میں نے گفتگو کرنی ہے، اگرچہ کہ آخری 2 جو ہیں ضرورت و اہمیت وہ تقریباً مترادف ہی ہیں، لیکن یہ کہ پہلی 2 حقیقتوں کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ عصر حاضر، یہ عصر حاضر کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فکر مودودی۔ میرا گمان یہ ہے کہ فکر مودودی کے ایک حصے سے تو ہمارے نوجوان بہت اچھی طرح واقف ہیں، لیکن یہ کہ جو عصر حاضر کے اعتبار سے جس کی اہمیت ہے وہ دوسرا حصہ ہے، اور میں اسے آپ کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس حصے سے واقف ہیں میں اس کا بھی مختصراً اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی فکر ہے، اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا، میں اس کو صرف دہرا رہا ہوں کہ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، جس کو اگر ہم سلبی انداز میں کہیں تو بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دین میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے یا آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا کام نہیں پڑتا کہ جس کے بارے میں ہمیں دین سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ پہلی بات یہ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس عبادت کا اللہ نے بندوں سے تقاضا کیا ہے، جس کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں، وہ عبادت دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ محض نماز پڑھ لینے سے عبادت نہیں ہو جاتی، یا روزے رکھ لینے سے ہی عبادت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، یا حج اور عمرہ کرنے سے بات پوری نہیں ہو جاتی۔ اپنی پوری زندگی کے بارے میں جو قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے اس پر کاملتاً عمل کرنے کا نام عبادت ہے، اور اس عبادت کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تو پہلے اپنا ذرا تصور سوچ لینا چاہیے، ہم میں سے ہر کسی کو، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ میں جو کام کرنے چلا ہوں، تعلیم حاصل کرنے چلا ہوں، یا میں کوئی قربانی دینے چلا ہوں، یا کاروبار کرنے چلا ہوں، یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے چلا ہوں، یا الیکشن لڑنے چلا ہوں، یا حکومت کرنے چلا ہوں، تو اس سب کے بارے میں دین میں میرے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اس پر عمل کروں گا تو میں عابد ہوں، عبادت گزار ہوں، اور اگر ان میں سے کسی حکم کو میں توڑ دوں گا تو اللہ تعالیٰ کو ادھوری اطاعت قبول نہیں ہے، وہ خالص اطاعت پسند کرتا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے، اس وقت دنیا میں جو مسلمان ہیں، آج کل ویسے 1.5 ارب سے زائد ہو گئے ہیں، ان سب کے بارے میں مولانا مودودی کی رائے یہ ہے کہ یہ قانونی مسلمان ہیں۔ یہ اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی چند ہوں گے جنہوں نے خود سے اسلام قبول کیا ہوگا، وگرنہ اکثر و بیشتر تو وہ ہیں جنہوں نے اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو سمجھ کر اپنے شعور سے اسے مانا تھا اور قبول کیا تھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ جو اس وقت کافر ہیں، یہ کافر بھی سارے کے سارے در حقیقت قانونی کافر ہیں، کہ کافروں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے اسلام کی حقانیت کو آشکارا ہی نہیں کیا ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے کیا تھا۔
تو آج کا مسلمان حقیقی مسلمان تب بنے گا جب خود سوچ کر سمجھ کر مان کر اسلام کو قبول کرے گا، اور آج کا کافر حقیقی کافر تب بنے گا کہ جب اس کے سامنے اسلام کی صحیح صحیح دعوت پیش ہوگی اور اس کا دل گواہی دے دے کہ یہ سچ ہے، لیکن اپنے مفادات اور تعصبات اور ضد اور اناد کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرے گا، اب وہ حقیقی کافر ہوا۔ نکات کچھ اور بھی ہیں لیکن میں آگے نہیں جانا چاہتا، ہمارے پاس وقت جتنا ہے میں اسی حد تک رہنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو فکر مودودی کی ہمیں مستحضر رہنی چاہیے، ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہمیں صبح و شام ان کا ورد رکھنا چاہیے، تبھی ہم خود درست رہ سکتے ہیں، وگرنہ یہ کہ جیسے 1.5 ارب مسلمان ہیں ہم بھی ویسے ہی مسلمان رہیں گے، ہم اس میں کوئی اپنے کردار میں بہتری نہیں لا سکیں گے اگر ہماری فکر میں یہ درستگی نہیں آتی، ہمارے تصورات اگر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب دوسری بات یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں جو رہنمائی دی ہے، انفرادی زندگی کے بارے میں بھی دی ہے، فیملی لائف کے بارے میں بھی دی ہے، کاروبار کے بارے میں بھی دی ہے، لیکن یہ کہ معاشی سیاسی سماجی نظام کے بارے میں بھی دی ہے۔ کیسا سیاسی نظام ہوگا تو اسلامی ہوگا، نہیں ہوگا تو مشرکانہ ہوگا، کیسا معاشی نظام ہوگا تو اسلامی ہوگا، نہیں ہوگا تو حرام ہوگا۔ اس بارے میں بھی قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے، اسلام نے رہنمائی دی ہے، لیکن اب فرق جو پیدا ہو گیا ہے وہ زمانے کا پیدا ہو گیا، عصر حاضر کی بات آ گئی۔ جہاں تک اصول کی بات ہے، اصول یہ ہے کہ سیاسی سطح پر حکمرانی اللہ کی ہوگی، کوئی فرد حکمران نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی فرد یہ دعویٰ کرے کہ میں حکمران ہوں تو وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہے۔ حکمرانی اللہ کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کی ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، یہ اصول ہے۔ لیکن اس اصول پر عمل درآمد مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور پر کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ اصول ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، جو قانون بنے گا، مشورے سے بنے گا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اصول تو ٹھیک ہے۔ اب مشاورت وہاں کیسے ہوتی تھی اور کن سے ہوتی تھی، اور آج کیسے ہوگی اور کن سے ہوگی، ایک نیا مسئلہ ہے۔ اب اس دور میں کیا ہوتا تھا، قبائل ہیں، ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک سربراہ ہے، اس سربراہ نے جو فیصلہ کیا وہ پورے قبیلے کا فیصلہ ہے۔ 4 قبیلے ہیں، آپ ان کو بلا لیں، ان کے سربراہوں کو بٹھائیں، ان کے ساتھ مشورہ کر کے ایک فیصلہ کر لیں، یہ پوری ریاست کا فیصلہ ہو گیا جی، قانون بن گیا۔ لیکن آج کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا سربراہ ایسا، قبیلے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ راجپوت ہے، ہم کہتے ہیں یہ چودھری ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو ہے وہ بھٹی ہے، ہم کہتے ہیں یہ عباسی ہیں، قبیلے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے کہ جس کے فیصلے کو پورا قبیلہ تسلیم کر لیتا ہوں۔ میرے علم میں نہیں ہے، ویسے کسی کے علم میں ہو تو میں، اب تو خاندان میں ایک فیملی کے اندر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جس کی بات کو سارے گھر والے مان لیں۔ وہ پرانا وقت تھا، اب وقت بدل گیا ہے، بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اس بدلے ہوئے وقت میں مشورہ کیسے ہوگا، فیصلہ کیسے ہوگا، اللہ کی حکمرانی نافذ کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، یہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ملے، یہ نئے دور کا مسئلہ ہے۔ آج نظام خلافت کی شکل کیا ہوگی، حضور نے بنا کے دیا، اور وہ آپ نے اگر خلافت و ملوکیت کتاب پڑھی ہو تو وہ 30 سالوں کے بعد وہ ملوکیت میں بدل گیا، بادشاہت میں بدل گیا۔ اس کے بعد ہمارے جو بھی 1000 سالہ حکمرانی رہی ہے اس میں بادشاہت ہی رہی ہے، نام اس کا ہم نے جو مرضی رکھ لیا ہو، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہت رہی ہے۔ دنیا کی بادشاہتوں سے اچھی رہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج کے بہت سے نظاموں سے بھی بہتر رہی ہو، لیکن تھی بادشاہت، وہ خلافت وہ نہیں تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی۔ آج سے 400 سال پہلے دنیا بدلنا شروع ہوئی، جسے ہم عصر حاضر کہتے ہیں۔ جو آج کا دور ہے، یہ دنیا تبدیل ہو کے یوں سمجھیے کہ شخصی حکومتوں سے نکل کر جمہوری حکومتوں میں بدل گئی۔
دیکھیں اسلام اگر یہاں پہ بادشاہت تھی تو باقی دنیا میں بھی بادشاہتیں تھی، فرانس میں بھی بادشاہی تھی، برطانیہ میں بھی بادشاہی تھی، لہذا جو طرز حکمرانی ہے وہ عام طور پر پوری دنیا میں ایک ہی تھا۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے پہلے ایک صنعتی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں پھر سیاسی طور پر تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں اور جمہوری انقلاب آ گیا، جو فرانس میں جمہوریت آ گئی۔ یہ جمہوریت آنے کے بعد دنیا میں بادشاہی نظام کا خاتمہ ہوتا چلا، دو چیزوں کا خاتمہ ہو گیا، جاگیرداری نظام ختم ہوتا چلا گیا اور بادشاہی نظام ختم ہوتا چلا گیا۔ اب اگر اس کی کچھ علامات ہیں تو وہ مسلمان ممالک میں ہی باقی رہ گئی ہیں، باقی دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ اب بادشاہ وہ جیسے ملکہ ہے برطانیہ کی، اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، وہ ہمارا جیسے صدر ممنون حسین صاحب ہوتے تھے، آج کل جو ہیں وہ کیا نام ہے جو بھی ہے عارف علوی صاحب ہیں، تو جو ان کی حیثیت ہے وہی حیثیت ملکہ برطانیہ کی ہے، وہی اگر کوئی فرانس میں بیٹھا ہوگا تو اس کی ہوگی۔ اصل میں تو اب دنیا میں جمہوری دور آ گیا۔ یہ جو جمہوری دور آیا ہے اس کے ساتھ اللہ کی حاکمیت کا تصور کیسے جوڑیں گے؟ اس لیے کہ دور کو واپس آپ قبائلی نظام میں تو نہیں لے کے جا سکتے۔ مجھے آپ سوچیں، ہر بندہ سوچے، یہ ممکن ہے کہ دنیا پھر قبائلی نظام کی طرف واپس چلی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی پیچھے کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا، آگے تو جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں بادشاہت دوبارہ آ جائے، یہ اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو ہے اس پر اسلام نافذ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور بہت سے مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام قابل عمل نہیں ہے، نہیں چل سکتا۔ ہمارے مسلمان حکمران سارے یہی کہتے ہیں، اکثر و بیشتر سیاستدانوں کی سوچ یہی ہے، یہی وہ سوچ ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ بات ہم نوجوانوں کے دلوں میں، بہت سے جذباتی لوگوں کے دلوں میں اتارنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دل گواہی دیتا ہے، یار ہاں اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے نا، وہ غالب ہونا چاہیے، یہ بات لوگ مان لیتے ہیں۔ لیکن آج غالب ہوگا کیسے؟ آج اس کی صورت کیسے بنے گی؟ اس جمہوری نظام میں اسلام کو کیسے غالب کریں گے؟ یہ نہیں سمجھاتے۔ جب یہ نہیں سمجھاتے تو پھر ایک تباہی آتی ہے۔ جس کے دل میں اسلام غالب ہو اور اس کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو اسے جو زیادہ جوشیلا نظر آئے گا اس کے پیچھے چل پڑے گا، خواہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر اسے لگے گا کہ داعش اسلام لے کے آ رہی ہے، پھر اسے لگے گا کہ القاعدہ اسلام لے کر آ رہی ہے، یہ تو میدان میں کھڑے ہیں اور یہ تو تربیت گاہوں ہی سے نہیں نکلتے۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اس فکر کے عامل بنیں گے، لیکن جب آپ اگلی بات نہیں سمجھائیں گے تو وہ پھر کسی اور رستے پہ چل پڑیں گے کہ بھئی ادھر تو کچھ ہونے والا نہیں، جہاں ہو رہا ہے وہاں چلو۔ تو وہ ضرورت اور اہمیت یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو سمجھائیں گے، تو تب جا کے یہ یعنی ہم کوئی کام کر سکیں گے اور اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے پہلے خود یقین ہوگا کہ واقعی آ سکتا ہے، اور پھر ہم دوسروں کو یہ یقین دلائیں گے، قابل عمل بنا کے پیش کریں گے، تو تب دوسرا بھی کنونس ہو کے آپ کے پاس آئے گا کہ ہاں یار یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی خیالی جنت نہیں ہے، یہ قابل عمل شے ہے جو ہو سکتی ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اسلام حکمرانی اللہ کی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ جو انسان ہے اس کو میں نے دنیا میں خلافت عطا کی ہے۔ خلافت کا مطلب میں آسان سے آپ کو بتا دوں، وائسرائے بنایا ہے۔ بادشاہ ہوتا تھا نا برطانیہ والا، تو وہ ہندوستان میں وائسرائے بھیجتا تھا۔ بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا میں اس نے کس کو بھیجا؟ وائسرائے کو بھیجا۔ لیکن یہ وائسرائے جب تک نبوت تھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا۔ یہ جو نبی ہوتا ہے چنا ہوا، کیا مطلب؟ اللہ نے چن کے اپنا وائسرائے بنا کر لوگوں کے اوپر اسے اپنی خلافت عطا کر دی۔ اس کا اللہ کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونیکیشن بھی ہے، جبریل آ رہے ہیں، جبریل جا رہے ہیں، اللہ سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ کام چل رہا ہے۔ اور اس طرح جس کو اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت عمر خلیفہ تو ہے نا،
حضرت ابوبکر خلیفہ تو ہے نا. فرق نوٹ کریں, اس بات کو سمجھیں, بہت اہم بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کس کے تھے؟ اللہ کے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کس کے تھے؟ نہیں, میں نے حضرت ابوبکر کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. میں نے حضرت عمر کا نام لیا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. ابتداءً انہوں نے بھی کہا کہ انا خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. لیکن اب امت جو بیٹھے ہیں اہل شورا, تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ہمارے پاس خلافت ہے اللہ کی تو نہیں ہے, یہ تو پہلے بھی سمجھتے تھے, یہ رسول کی بھی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی خلافت ہے. اب اس نقطے کو سمجھیں, یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے جیسے چنا محمد الرسول اللہ کو یا اس سے پہلے نبیوں کو, ایسے ہی اللہ نے اس امت کو چنا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چن لیا ہے. سورہ حج کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں. اسی طرح الفاظ ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا. مصطفیٰ بھی آ گیا, مجتبیٰ بھی آ گیا. تو اب چنا ہوا اللہ کا پکڈ, اللہ کا چنا ہوا, نہ اب حضرت عمر ہیں, نہ حضرت ابوبکر ہیں, نہ کوئی ہم میں سے ہے. اب اللہ نے محمد رسول اللہ کے بعد امت کو چن لیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لہذا امت اپنے اندر میں سے جس کو خلیفہ بنائے گی وہ در حقیقت امت کا خلیفہ ہے, نہ کہ اللہ کا خلیفہ. تو اللہ نے خلافت بحیثیت مجموعی امت کو دی ہے. اب ذرا آپ ادھر آ کے دیکھیں, یہ جو جمہوری تصور ہے یہ کیا تصور ہے جی؟ حکمرانی پہلے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی, ایک بادشاہ کے پاس ہوتی تھی, نمرود کے پاس ہے, فرعون کے پاس ہے. اب وہ حکمرانی بدل کے عوام کے پاس چلی گئی. یہی فرق پڑا نا, بادشاہوں سے لے کر عوام کو حق حکمرانی دے دیا گیا. اب اس حق حکمرانی کو عوام کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ ایک آدمی ووٹ دے دیتا ہے کسی کو, جس کو وہ ووٹ دے دیتا ہے وہ اس کا ریپریزنٹیٹیو بن جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, اس کا نمائندہ بن جاتا ہے. گویا اس نے اپنا حق حکمرانی اس کو تفویض کر دیا, ڈیلیگیٹ کر دیا, اسے اس کے سپرد کر دیا. ایسا ہی ہو گیا. اور اس کی جگہ پہ اس نے جا کے اس کے حق حکمرانی کو استعمال کیا. کوئی 50,000 کا نمائندہ ہوتا ہے, کوئی 60,000 کا نمائندہ ہوتا ہے, کوئی 1,00,000 کا نمائندہ ہوتا ہے. یہ جا کے اس کی جگہ پہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. تو گویا جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اپنی حکومت کرنے کا حق کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں. بالکل اسی چیز کو لے کے آئیں اس طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو خلافت عطا کی. جب مجھے مشورے میں شامل کر کے خلیفہ بنایا جائے گا کسی کو, تو میں نے اپنی خلافت اس کو منتقل کر دی. اب وہ میرا خلیفہ ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ بات قابل عمل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا ڈنڈے کے زور پر نہیں بنے گا. خلیفہ اب اگر کوئی بنے گا تو بندوق کے زور پر نہیں بنے گا. اب اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو کسی گروپ کے طاقتور ہو جانے کے نتیجے میں نہیں بنے گا, کسی نصرت کے نتیجے میں نہیں بنے گا. اب نصرت وہ جو ایک خاص آج کل ایک جماعت ہے جو تصور دیتی ہے کہ جی فوجی نصرت دیں گے تو جس کو دیں گے وہ خلیفہ ہو جائے گا. نہ, اب خلیفہ حقیقی وہ ہوگا جس کو امت خلافت عطا کرے گی. اسلامی ریاست ایک کتاب ہے مولانا مودودی کی, اس کو ضرور پڑھیں. یہ سارے مضامین اس میں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب مشورہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو بتائی نا, اب خلیفہ کیسے بنے گا؟ یہ جو دنیا میں الیکشن کا نظام ہے اسی نظام سے بنے گا. اب فرق کیا ہوگا مغرب کا اور اسلام کا؟ وہاں پہ حق حکومت منتقل کیا جاتا ہے, یہاں پہ حق خلافت منتقل کیا جائے گا. حکمرانی تو یہاں اللہ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی. تو جیسے یہاں پہ پہلے نبی ہوتا تھا اللہ کا خلیفہ, اب امت ہے. ایسے ہی وہاں پہلے شیطانی نظام کے اندر کوئی نمرود یا فرعون ہوتا تھا حکمران, اب عوام ہے حکمران. تو جیسے فرعون کی حاکمیت شرک تھا, ایسے عوام کی حاکمیت بھی شرک ہے. تو جیسے نبی کی خلافت, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کی خلافت شخصی تھی,
اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اب خلافت شخصی نہیں رہی، اللہ نے اجتماعی کر دی ہے، اور مسلمان اپنی خلافت جس کو منتقل کریں گے وہ مسلمانوں کا خلیفہ کہلائے گا، اللہ کا خلیفہ نہیں کہلائے گا۔ اب یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اٹھے تھے۔ آپ کو پتہ نا یزید کو کیسے خلافت ملی تھی؟ عوام سے مشورہ کر کے۔ ہاں جی، یہ غلطی تھی، ان کو والد محترم نے خود بنا دیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اعتراض کیا اور اس کی خلافت تسلیم کرنے سے انکاری ہو گئے، نہ صرف انکاری ہو گئے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سمجھ میں آئے؟ یہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں جی حق کی خاطر، وہ حضرت حسین یہ تو نہیں کہہ رہے تھے میرا حق ہے، وہ امت کو حق دلانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اب اگلی بات کی طرف آ جائیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے معاملات اپنے بامی مشورے سے طے پاتے ہیں، یعنی کوئی ایک آدمی فیصلہ نہیں کرتا، یہ امت فیصلے کرتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس زمانے میں ظاہر ہے محلے میں نکل کے تو ایک ایک بندے سے تو پوچھ کے تو نہیں ہوتا ہے نا، لوگوں کے نمائندے تھے اس وقت، اور وہ نمائندے میں آپ کو بتا چکا ہوں قبائلی چیف ہوتے تھے۔ آپ نے ہر برادری کا بڑا بندہ بلایا، مجلس مشاورت میں بٹھایا، اور اس نے جو فیصلہ کر لیا وہ پوری برادری کا فیصلہ ہو گیا۔ آج برادریاں ہی ختم۔ اب برادریوں کی جگہ آج جو چیز ہے اس کا نام ہے سیاسی جماعت۔ سیاسی جماعت کی لیڈرشپ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو وہ پوری جماعت کی پالیسی ہوتی ہے، پوری جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے، جسے پسند نہیں ہوتا وہ جماعت چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو آج جماعت کے نمائندے ہوں گے، کسی بھی جماعت کے ہوں گے، اس کے لیے وہ پہلے جماعت اسلامی ایک مہم چلایا کرتی تھی کہ جی متناسب نمائندگی کا نظام ہونا چاہیے، تو وہ واقعی بڑا بہترین نظام ہے۔ اگر وہ ہو جائے، یہ والا نظام چھوڑ کر وہ اختیار کر لیا جائے، ایک جماعت کو ملک میں کل کتنے ووٹ ملے ہیں اسی مناسبت سے اس کے لیے سیٹیں مختص ہو جائیں کہ اس کو اتنی سیٹیں دے دو۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لوگوں کو نمائندگی مل جائے گی، اور وہ ان کے نمائندے بیٹھ کے جو مشاورت کر رہے ہوں گے، یہ وہ مشاورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک جسے ہم کہتے ہیں اجماع ہوگا۔ کوئی بھی نیا قانون بنتا ہے تو اس پر پوری قوم جمع ہوتی ہے تو بنتا ہے نا، اجماع ہوتا ہے۔ اجتہاد تو کوئی فرد کرتا ہے، نافذ العمل اجماع ہوتا ہے، جس کو حکومت اپنی قوت نافذہ سے نافذ کرتی ہے، وہ اجماع ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کریں ایک رائے ہے جمعیت علماء اسلام کی اور ایک رائے ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کی، نافذ کون سی رائے ہوگی؟ نافذ ہوگی وہ رائے کہ جس پر اکثریت جس کے حق میں ہو جائے گی وہ نافذ ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ باتیں ہمیں اگر سمجھ نہیں ہوں گی تو ہم کسی کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی آج قانون سازی کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب سمجھیں آپ، آج قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگی، آج اجتہاد بھی پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہوگا، قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، قرآن و سنت سے باہر نہیں بنا۔ جب آپ نے حاکمیت اللہ کی مان لی، اب اللہ چونکہ قانون ساز سب سے بڑا اللہ ہے، مقتدر اعلیٰ وہ ہے، تو جو اس کے خلیفے ہیں وہ کوئی قانون اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بنا سکتے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہر قانون بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ساری بات اسلامی ریاست میں مل جائے گی۔ اچھا، اسی میں ایک نقطہ اور بھی ہے، آپ کو یہ سوال اس کا سامنا کرنا پڑے گا جب بھی آپ اسلامی نظام کی بات کریں گے۔ آپ سے اگر کوئی سوال نہیں بھی کرتا تو اس کے دل میں یہ اشکال ضرور ہوگا کہ بھئی نماز پھر وہابیوں کے طریقے پہ پڑھیں گے، بریلویوں کے طریقے پہ پڑھیں گے، کس کے طریقے پہ پڑھیں گے؟ حنفیوں کے طریقے پہ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ مختلف جو اختلافی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہوگا، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس کا حل کیا ہے؟ آج دنیا میں امریکہ جیسا ملک ہے، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، ان کو نکاح، طلاق، اپنے جو بھی مراسم عبودیت ہیں، عقیدہ، اس سب کی آزادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ البتہ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام میں نہ کوئی عیسائیت کو پوچھتا ہے، نہ یہودیت کو پوچھتا ہے، نہ اسلام کو پوچھتا ہے، نہ ہندو مت کو پوچھتا ہے، نہ بدھ مت کو پوچھتا ہے، پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن انفرادی سطح پر آپ کا عقیدہ کیا ہو، آپ مسلمان رہنا چاہتے ہو، عیسائی رہنا چاہتے ہو، یہودی رہنا چاہتے ہو، آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے یا پوجا پاٹ کرنی ہے یا کیا کرنا ہے، اس کی بھی چھٹی ہے۔
آپ نے نکاح کر کے میاں بیوی بننا ہے یا بغیر نکاح کے رہنا ہے یا پھیرے ڈلوانے ہیں یا چرچ جانا ہے، اس کی بھی آزادی ہے۔ ایسا ہی ہے نا دنیا میں۔ یہی سمجھ لیجئے کہ جو زندگی کے یہ شعبے ہیں، ان شعبوں میں چاروں یا چار کیا پانچ کیا چھ کیا جتنی فقہ ہیں، ان سب فقہوں کے ماننے والے اپنی اپنی فقہ پر عمل کریں۔ شیعہ اپنے طریقے پہ نماز پڑھیں، سنی اپنے طریقے پہ نماز پڑھیں، حنفی اپنے طریقے پہ پڑھیں، اہل حدیث اپنے طریقے پہ پڑھیں۔ ریاست کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ کوئی رفع یدین والی مسجد بناتا ہے تو وہ بنا لے، کوئی امین بن جہر کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلامی ریاست کا اس سے کوئی کام نہیں۔ نکاح طلاق وہ کیسے ہوگی، وہ ایک مجلس کی 3 جائز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اور کیا ہوگا، یہ لوگوں کا اپنا معاملہ، وہ رجسٹر کرا لیں نکاح کے وقت ہی کہ ہمیں جو ہے وہ فقہ حنفی ڈیل کرے گی یا سلفی فقہ ڈیل کرے گی۔ لیکن ملک کا سیاسی نظام کیا ہو، ملک کا معاشی نظام کیا ہو، ملک کا سماجی نظام کیا ہو، اس کے لیے اصول ہوگا قرآن و سنت۔ اس میں فقہ کی حیثیت ایک مثال کی تو ہو سکتی ہے جی، جیسے وہ عدالت میں ہوتا ہے نا کہ فلانی عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا، اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے، لیکن یہ رائے جو ہے ایک مثال کے طور پر تو پیش کی جا سکتی ہے، اس کا ایک وزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی کو قانون کے لیے یہ اس کی حیثیت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لازمی کی نہیں ہوئی، قرآن و سنت کے تابع ہے۔ اصول یہ ہوگا ریاست کی سطح پہ، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام کے لیے۔ یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کے بغیر یہ کہنا کہ ہم اللہ کا دین قائم کر دیں گے، یہ بات در حقیقت پھر ایک خیالی سی بات بن جاتی ہے۔ پھر یہ لوگوں کو اس کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہو سکتی، یقین نہیں آتا کہ آج نافذ بھی ہو سکتا ہے، ہوگا تو کیا صورت بنے گی، پھر لوگوں کو لگتا ہے یہ خود ہی حکمرانی کے چکر میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، اس کا حل پیش کیا ہے، اور اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کتنا بڑا مرحلہ ہے جو سر ہو گیا ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کے کرنے کا کام، یہ بہت بڑی بڑی اکیڈمیوں کے کرنے کا کام ایک اکیلے بندے نے کر کے دے دیا، اور ہم نے اسے خوب کھاتے ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہو گئی ہے، اس لیے کہ خاص طور پہ یہ اب ایک خاص نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ علامہ اقبال نے ایک درجے میں بات بہت پہلے کر دی تھی، یہی نظام حق کی، اسلام کے غلبے کی، یہ بات اقبال کر کے جا چکے تھے، لیکن انہوں نے ایک نقشہ بھی کھینچا ہے ابلیس کی مجلس شورا کا۔ یعنی جب یہ دنیا میں بات پھیلی ہے تو ابلیس کے ہاں بڑی کھلبلی مچی ہے، یار میں نے بڑی مشکل سے ایک نظام بنایا تھا، اس کے خلاف جب انسان اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے اس کو جمہوری شکل دے دی۔ اب ایک طرف تو اسے اطمینان ہے، کس کو؟ ابلیس کو، کہ مسلمان بے پرواہ ہیں، خطرہ کوئی نہیں میرے اس ابلیسی نظام کو، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، تو مسلمانوں سے تو مجھے کوئی خطرہ نہیں، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ تو شیطان کو بڑی تسلیاں ہیں اس پہ۔ آگے جا کے کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، اے مسلمان نکمے ان سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ جو زمانہ جس طرف جا رہا ہے کہ وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اس کا خطرہ ہے۔ جب اس کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف جب علامہ اقبال کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر ایک پورا نظام مدون کر کے دے دیا کہ اس طور پر یہ نظام غالب ہو سکتا ہے، تو اس وقت کے مغربی دانشور یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے خطرہ اسلام میں ہے، نہ کہ کمیونزم میں۔ یہ کمیونزم کے ابھی بھائی بتا رہے تھے نا آپ کو کہ یہ جو 20ویں صدی ہے، یہ ایک طرف کمیونزم تھا تو دوسری طرف جو ہے کیپٹلزم تھا، تو غلبہ تو کیپٹلسٹک سوسائٹی کا تھا، اور اس کو تھریٹ کر رہا تھا کمیونزم۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ ٹکراؤ کمیونزم اور کیپٹلزم میں ہے، لیکن یہ کہ ان کے بڑے بڑے جو دانشور ہیں ٹائنبی جیسے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خطرہ جو ہے وہ مصداقیت میں نہیں، وہ اسلام میں ہے۔
اصل مستقبل کا چیلنج اسلام ہے. اب کون سا اسلام چیلنج تھا؟ جو عام روایتی اسلام ہے اس میں تو کوئی چیلنج. انگریز یہاں پہ 100 سال حکومت کر کے چلا گیا, اس نے کیا چیلنج کیا اس کو؟ روایتی اسلام کا تو بیانیہ یہ تھا کہ انگریز کے ساتھ چھیڑو مت, اس نے ہمیں نماز اور روزے کی اجازت دی ہوئی ہے. اسی پر تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو خطرہ اس اسلام سے تھا جو ایک پورا متبادل پیش کرتا ہے. خطرہ اس اسلام سے تھا جو کنونس کر سکتا ہے. خطرہ اس اسلام سے تھا جو نو انسانی کو پوزس کر سکتا ہے. اس اسلام سے تو خطرہ نہیں تھا جو روایتی طور پر موجود تھا. اب اس کا جو حل کیا گیا, ظاہر ہے شیطان اپنی جگہ سوچے گا نا, کوئی کاؤنٹر پالیسی بنائے گا یا نہیں بنائے گا. کاؤنٹر نیریٹو تو اب آیا ہے نا, کاؤنٹر پالیسی تو بہت پہلے بن گئی تھی. وہ کاؤنٹر پالیسی ہے کہ لوگوں کو لے کے جاؤ دہشت گردی کی طرف. اس کے نتیجے میں دنیا خوفزدہ ہو جائے گی, ڈر جائے گی. سب سے پہلے ایران میں ایک انقلاب آیا. وہ ایرانی ماڈل جو ہے, وہ جو بھی ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کا بھی مولویانہ ورژن ہے. پھر ان کے پڑوس میں افغانستان میں ایک اور ماڈل آ گیا, وہ اہل سنت کا مولویانہ ورژن تھا. نتیجہ یہ نکلتا ہے ایسے ورژن میں کہ دوسرے مسلک کے لیے گنجائش نہیں رہتی. مسلمان ہی مسلمان سے ڈر جاتا ہے. اور اس کے اندر تھیاکریسی ہوتی ہے. حاکم جو ہوتا ہے اوپر, وہ ایک طبقہ بن کے, علماء کا طبقہ حاکم بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. یہ ساری بحثیں مولانا مودودی نے اپنی کتاب اسلامی ریاست میں کی ہوئی ہیں. میں تو, آپ چھوٹے ہو سارے, نہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہوں یار وہ ضرور پڑھنی ہے جا کے. ابھی تو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بڑے بھائی کی بات مان لو یار, اسے پڑھنا, ضرور پڑھنا جا کے. اور نہ سمجھ آئے تو کوئی یعنی ایف اے لیول کی, انٹر لیول کی پولیٹیکل سائنس کی, سیوکس کوئی پڑھ لینا کہ بھئی بیسک کانسیپٹس کیا ہیں سیوکس کے, پولیٹیکل سائنس کے, اور مولانا مودودی نے ان کو ہینڈل کیسے کیا, ٹیکل کیسے کیا, کیا انسانی ذہن کے سوالات تھے جن کے انہوں نے عصر حاضر کے حوالے سے جوابات دیے ہیں. تو جو ماڈل سامنے آیا وہ 400 سال پرانا نہیں, 700 سال پرانا ہے. جو ماڈل ہم نے یعنی ساری زمین ہموار کی ایائی تحریکوں نے, اور آ کے اوپر براجمان ہو گئے وہ کہ جو 700 سال پرانا سکہ رکھتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا اسلام کے قریب آنے کی بجائے اس سے بدک گئی. آج سے کوئی 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے شاید, اخبار میں کوئی مہینے کے اندر اندر ہی 2 خبریں میں نے پڑھی. پہلے مجھے خوشی ہوئی, بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا. ایک خبر یہ تھی کہ ایک جہاز جو فلائٹ تیار تھی تو اس میں ایک مسلمان سوار ہوا جو باشرہ آدمی تھا, داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی بالکل. جب وہ سوار ہوا تو تمام مسافروں نے اس کے ساتھ سفر کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم اگلی فلائٹ سے چلے جائیں گے, ہمیں خوف آتا ہے. ایک اور خبر کچھ عرصے کے بعد یہ دیکھی کہ ایک ریسٹورنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مسلمان وہاں پہ, باشرہ مسلمان جب آیا کھانا کھانے کے لیے تو تمام لوگ ڈر کے ریسٹورنٹ چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے. یہ خبریں پڑھ کے پہلے تو بڑا یہ ہوا نا کہ جی ہم تو بڑے پہلوان ہیں, شاہین, اقبال کے شاہین ہیں, دنیا اتنا ڈرتی ہے ہم سے. لیکن تھوڑے وقت کے بعد یہ خیال آیا کہ یار ہماری یہ بڑی خوفناک پکچر چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے جس مخلوق سے دنیا اتنی ڈرتی ہو اس کی بات سنے گی. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ذرا واپس وہاں آ جائیں. دنیا کے سارے کافر کون سے کافر ہیں؟ حقیقی کافر ہیں, قانونی کافر ہیں. حقیقی کافر کب بنیں گے؟ جب ہم انہیں دعوت دیں گے, سمجھائیں گے, اس کے بعد نہیں مانیں گے تب حقیقی کافر بنیں گے. جب ہماری یہ پکچر پینٹ کر دی گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تو ہم دعوت دینے کے قابل رہے. اور اسلام کا جو تصور گیا وہ کیا گیا؟ کوڑے مارنے کا, سزائیں دینے کا, مار پیٹ کرنے کا. ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تو نہیں گیا. ریاست ہو ماں جیسی جو بنائی تھی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں, وہ تصور تو لوگوں کے سامنے نہیں گیا.
ایک ڈکٹیٹرشپ کا تصور گیا، آمریت کا تصور گیا، ریجیڈیٹی کا تصور گیا، سخت مزاجی اور تشدد پسندی کا تصور گیا، وہ تصور تو جا ہی نہیں سکا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بطور نمونہ چھوڑا تھا۔ اور یہ والا تصور ہمارے دور ملوکیت سے بھی شدید تر ہے، خطرناک ہے، بھیانک ہے، لرزہ طاری کرنے والا ہے، ڈرانے والا ہے، خوفزدہ کرنے والا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ تصور دیا اقامت دین کا، دین کے غلبے کا، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا، انہیں بھی یاد نہ رہے کہ یار آج کے دور میں اسلام کا ماڈل کون سا ہوگا، اور انہیں بھی لوگ آ کے ورگلا لیں، چٹکیوں میں اڑا لیں، ان کے تیار کردہ لوگوں کو لے کے کہیں چلے جائیں، جا کے غاروں میں بٹھا لیں۔ تو یہ تو بڑی نالائکی کی بات ہے یار۔ یہ کام ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمارے بس کی بات اب نہیں ہے۔ آپ اٹھو، یہ ڈھیلے ڈالے طریقے سے نہیں ہونے والا۔ آپ سمجھیں کہ چلیں جی 4 نعرے لگا کے یہ کام کر لیں گے، نہیں، یہ سمجھانے کا کام ہے، پہلے سمجھنے کا کام ہے۔ آپ اپنا تعلیمی کیریئر آپ کا بڑا قیمتی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں سیکھیں گے تو کوئی دین کی خدمت کر سکیں گے اور اپنی قوم کو صحیح رخ پر لے کے جا سکیں گے۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو آج دنیا میں مولانا مودودی کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، سید قطب پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے، انہوں نے وہ فکر دی ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہے۔ اگر وہ داغ دھونے ہیں تو پھر یہ باتیں لوگوں کو بتانی پڑیں گی، یہ اس کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ آخری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں، یہ صرف امت مسلمہ ہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ ہم مسلمانان پاکستانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر فرد کی بھی اپنی جگہ ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ ہم نمازیں پڑھ کے چھوٹ جائیں گے، بچ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے کچھ مسجد میں گزار لینے سے بچ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی کا سودا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جیسے میں نماز اور قربانی اللہ کے لیے کرتا ہوں ایسے ہی جیتا بھی اللہ کے لیے ہوں، مروں گا بھی اللہ کے لیے۔ یہ بات ہے، وہ ذرا اس عہد کو تو سمجھیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیں ایک اور بات، یہ پوری نوع انسانی کو بھی امن دینے والی بات ہے۔ وجہ سمجھ لیں، یہ ذرا تھوڑا سا اس کی تفصیل بیان کرنے والی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے جتنے آج، عصر حاضر میں جتنے ہو گئے نا۔ اب دنیا کو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ کس معنی میں گلوبل ولیج بن گیا ہے؟ بھائی گلوب پورا، جیسے ایک گاؤں پہلے آپس میں کنیکٹڈ ہوتا تھا، اس طرح اب پورا گلوب آپس میں کنیکٹ ہو گیا ہے۔ آپ امریکہ بات کریں، آپ افریقہ بات کریں، آپ کسی کونے پہ بات کریں، آپ کو یہ وسائل ہیں، آپ کے پاس بات کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپ آنا جانا اب مشکل نہیں رہا، آپ کے پاس ذرائع نقل و حمل ہیں جن پر سوار ہو کر آپ دائیں بائیں آگے پیچھے شرق غرب ہر طرف دورے کر سکتے ہیں۔ دنیا آپس میں جڑ گئی ہے۔ لیکن دنیا میں اس وقت جو نظام ہے وہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کی بنیاد پہ جو جوڑ بنتا ہے نا، لوگوں کا آپس میں جوڑ بنتا ہے، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آپس کا تعلق، ایک وطن جو بنتا ہے وہ وطن بنتا ہے قومیت کی بنیاد پر۔ قومیت کی 4 بنیادیں بیان کی جاتی ہیں، یا زبان ایک ہوتی ہے تو لوگ جڑ جاتے ہیں، یا رنگ، یا نسل، یا جغرافیہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندوں کو جوڑ دیتی ہیں۔ لیکن دنیا تو عالمی سطح پہ جڑ گئی ہے۔ اب اگر رنگ کے حوالے سے جوڑنا چاہیں تو کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، جڑے گی نہیں۔ سارے انسانوں کو تو رنگ نہیں جوڑ سکتا۔ زبان کی بنیاد پر جوڑنا چاہیں تو کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، وہ تو ایک پاکستان نہیں جڑ کے دے رہا، ساری دنیا کیسے جڑے گی؟ نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پر کوئی بنیاد ہی نہیں بنتی کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا کو جوڑ لیں۔ تو نوع انسانی کو جوڑ سکتی ہے اگر کوئی شے تو 2 چیزیں جوڑ سکتی ہیں۔ ایک تصور الہ کہ سب کا الہ ایک ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے گورے کو, کالے کو, عربی بولنے والے کو, انگریزی بولنے والے کو, سب کا پیدا کرنے والا اللہ, اور سب کو پیدا اماں ہوا اور آدم سے کیا, سب کا باپ ایک. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمارے پاس ہے, جس کی بنیاد پر پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے. اگر دنیا ایک ہو جاتی ہے تو آپس میں بھائی بھائی ہو جاتی ہے. کونو عباد اللہ اخوانا, اللہ کو رب مان کے آپ اللہ کے بن گئے بندے, آپس میں ہو گئے بھائی بھائی. اور اگر یہ بھائی بھائی نہ ہو سکے, اگر یہ ایک نہ ہو سکے, اگر ورلڈ آرڈر اللہ کا نظام نہ آیا, تو پھر ہوگی تیسری عالمگیر جنگ, جس کے آثار آپ کے سامنے ہیں. اور ان ہتھیاروں کے ساتھ جو اس وقت انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں, اگر جنگ ہو جاتی ہے تو کتنی بڑی تباہی آئے گی, کتنی بڑی بربادی آئے گی, کتنی ہلاکتیں ہوں گی, کتنی بربادیاں ہوں گی, یہ آدمی تصور ہی کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نوع انسانی, آخرت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ جنت میں جائیں گے, وہ تو بعد کی بات ہے. دنیا دوزخ بننے والی ہے. اس دنیا کو انسانوں کی اگر کوئی خدمت کرنی ہے دنیا میں, تو سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کو امن نصیب ہو جائے, ان کے لیے جو ہے وہ بھائی چارے کا ماحول بن جائے. وہ نہ کمیونزم میں ہے, نہ سوشلزم میں ہے, نہ کیپٹلزم میں ہے, نہ سیکولرزم میں ہے. وہ صرف اسلام پرووائڈ کر سکتا ہے, اور اسلام کی وہ شکل دے سکتی ہے جو ہمارے پاس ہے. اور ہم اگر اسے لے کے صندوق میں رکھ دیں, اسے بیان نہ کریں, اس کو لے کے نکلے نہ, اس کے لیے محنت نہ کریں, کوشش نہ کریں, تو پھر بڑا مجرم بش اور ٹرمپ ہوں گے یا بڑے مجرم ہم ہوں گے. اس اعتبار سے یہ جو فکر ہمارے پاس ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم حادثاتی طور پر اس کے وارث بن گئے ہیں, اللہ نے چن کر ہمیں اس کا وارث بنایا ہے. نہیں تو کتنے مسلمان ہیں جنہیں ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس کا حق ادا نہ کریں, اس کے لیے محنت نہ کریں, اس کے لیے کوشاں نہ ہوں, اسے اپنی پریارٹی نہ بنائیں, ترجیح اول پہ نہ رکھیں, تو بڑا سخت محاسبے کا خطرہ ہے. میں یہ بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, نہیں تو بات تو اس سے بہت سخت کی جا سکتی ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے, یہ اتنی سے وقت میں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی, صرف اشارے کیے جا سکتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں. اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو جا کے سمجھیں. صرف اقامت دین کی بات ہی نہیں ہے, وہ آج کے دور میں اس کی قابل عمل صورت کیا ہے, وہ کیا مولانا مودودی نے تجویز کی ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو جذبہ آپ کے اندر سے ٹھاٹھے مار کے نکلے گا. پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے, پھر آپ کو خود یقین ہو جائے گا کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں اور میری بات قابل عمل ہے, یہ دوسرا اس پہ کنونس ہو سکتا ہے. تو بس میں آخری گزارش آپ سے یہی کر رہا ہوں, اسلامی ریاست کتاب ہے مولانا مودودی کی. اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں, وہ ذرا صرف یوں کہ ایک اصطلاح آپ کے علم میں آ جائے. یہ جو سوچ ہے نا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, جو میں نے پہلے بیان کی تھی, میں نے کہا تھا 2 حصے ہیں مولانا مودودی کی فکر کے. جو پہلا حصہ میں نے بیان کیا تھا وہ اسے ہم کہتے ہیں مولانا مودودی کی دینی فکر. آج کے دور میں اس دینی فکر پر عمل کیسے ہوگا, اس کے لیے جو آراء ہیں وہ مولانا مودودی نے دیے, وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مولانا مودودی کی سوشل تھاٹ یا عمرانی فکر. تو ہمیں اگر دینی فکر سمجھ میں آ گئی ہے تو اس عمرانی فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر دینی فکر کا یقین حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ان چیزوں پر غور بھی کرتا رہوں, اور یہ کہ آپ کے لیے میں بطور خاص آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ان چیزوں کو پہلے سمجھیں اور پھر ان کو لے کے آگے چلیں. اور منتظمین کا جہاں میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے مجھے جو ہے موقع دیا آپ سے مخاطب ہونے کا, تو وہاں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اپنے تربیتی کورسز میں خاص طور پر ان عنوانات کے تحت اپنے جو بھی بڑے ہیں ان کے لیکچرز رکھوانے کا اہتمام کریں, تاکہ پورا ویژن ہمارے ساتھیوں کے سامنے جا سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.